آج اگر چاہتے ہیں تو اس کی مخالفت کریں، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ بات کریں. تو اس اسمبلی کو پورا حق ہے کہ اس کے 2/3 نہیں، صرف ان ممبرز کی جو اس کو تقسیم کرنا اگر چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقسیم اس ایوان میں جو آج لوگ بیٹھے ہیں ان کو نامنظور ہے، وہ اس کی مخالفت کریں. اور اگر بیچ میں بات نہ کریں، آپ منع کریں. ہم نے چپ کر کے ساری بات ہم نے سنی. انہوں نے جو کی نا، یہ بیچ میں بولے، یہ مناسب نہیں ہے. کہ جی ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ اٹ سٹارٹس وتھ دی پروونشل اسمبلی 2/3 آف اٹس ممبرز agreeing to this. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سندھ میں معاملہ بہت بڑھ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی انتہائی جذباتی تقریر. سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اس وقت سندھ کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، پورا پاکستان اس پر تنقید کر رہا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس لیے کہ قرارداد میں نے پیش کی اور اس پہ بھی الزام لگا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اگر انکانسٹیٹیوشنل ہے تو اس ہاؤس میں نہیں آنی چاہیے. میں بہت واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد میں کانسٹیٹیوشن کی ایک وائلیشن بتا دیں. آج یہ ہاؤس بیٹھا ہوا اگر کہے کہ ہمیں سندھ کی تقسیم نامنظور ہے، اس میں کیا انکانسٹیٹیوشنل بات ہے؟ آرٹیکل 239 کا تو میں نے ذکر کیا ہے کہ جی ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ اٹ سٹارٹس وتھ دی پروونشل اسمبلی 2/3 آف اٹس ممبرز agreeing to this. اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ بات کریں. تو اس اسمبلی کو پورا حق ہے کہ اس کے 2/3 نہیں، صرف ان ممبرز کی جو اس کو تقسیم کرنا اگر چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت کریں. آج اگر چاہتے ہیں تو اس کی مخالفت کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج چاہتے ہیں، کل آپ کی کوئی اور مرضی ہو سکتی ہے، کل کسی کی بھی مرضی ہو سکتی ہے. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو تقسیم نہ کیا جائے تو اس قرارداد کی آپ کو حمایت کرنی پڑے گی اس صورت میں. ادروائز واٹ یو آر سیئنگ از واٹ ڈز دس سے. ہم اس میں کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم ہسٹری بتا رہے ہیں صوبے کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقسیم اس ایوان میں جو آج لوگ بیٹھے ہیں ان کو نامنظور ہے. اور اگر بیچ میں بات نہ کریں، آپ منع کریں. ہم نے چپ کر کے ساری بات ہم نے سنی. انہوں نے جو کی نا، یہ بیچ میں بولے، یہ مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب لیڈر آف دا ہاؤس بول رہا ہوں. آئی وڈ ریکویسٹ یو اسپیکر صاحب ٹو مینٹین دیٹ آرڈر. پلیز نوبڈی ڈسٹربس می وائل آئی ایم اسپیکنگ. پلیز آپ بولیں. ٹھیک ہے سر. اتنی سی بات ہم نے کی ہے کہ اس قرارداد کے اندر کہ یہ ایوان اس صوبے کی تقسیم، باقی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کیا، فلانا کیوں کیا، لے آئے قرارداد، لے آئے، ڈسکشن کریں پراپر طریقے سے ہر چیز. اور ہم نے کی ہے اس ایوان میں. پلیز اس طرح نہ بولیں آپ. اس ایوان میں بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. اس ایوان میں ہر چیز پہ ہم نے اپوزیشن کی قراردادیں منظور کی ہیں، کئی جو آئی ہیں جو درست یہ ایوان سمجھتا ہے. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، میرے ساتھ کچھ دوست ہیں ادھر جو اس وقت ہوتے تھے، ایک قرارداد بھی پاس ہوتی تھی اپوزیشن کی. ایک قرارداد آتی نہیں تھی ڈسکشن کے لیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت ہے جس نے ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ رکھ کے چلنا چاہے. ہم پی ٹی آئی کے یا جو بھی جماعت ہے ان کے دوست آج اس کی حمایت کر رہے ہیں. اس میں آئین، سم ممبرز مائٹ بی مسلیڈ، اس میں آئین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. آرٹیکل 239 کا تو میں نے سہارا لیا ہے کہ جی یہ 239 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایک پروویژن ڈال دیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے 1948 میں نہیں تھا، جب آئین نہیں تھا اس ملک میں. تب کیپٹل جب بنایا تھا اور جو باتیں ادھر کی گئی حیدرآباد میں، اگر 1973 کا آئین ہوتا تو 1948 والی وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ یہ اسمبلی پاس کر چکی تھی. اس کے بعد 2014 اور ابھی آپ کی طرف سے مجھے آیا ہے میسج 2019 میں بھی، 2019 میں اور 2019 میں یونینیمس ریزولوشن پاس ہوئی تھی. یونینیمس ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے، اور میں وہ ریزولوشن پڑھ دیتا ہوں جو 2019 میں متحدہ قومی موومنٹ نے، وہی متحدہ قومی موومنٹ
جو جیسے انہوں نے بتایا کہ 2017 میں انہوں نے اپنے لیڈر کو خود نکال دیا تھا، اس کے جو محرکات تھے، میں اس وقت بھی چیف منسٹر، تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. خیر بہت اچھا کیا، ان کے ساتھ تو کوئی نہیں رہا. خیر جیسے وہ ہوا تھا وہ سب پتہ ہے، خیر اس پہ میں نہیں جاتا. بس ڈونٹ وانٹ اینی، وہ ڈسکشنز ابھی نہیں ہو رہی، ڈسکشن کوئی بھی نہیں ہو رہی. اور ڈسکشن صرف یہ ایک ہے کہ یا اس اسمبلی کے ممبران اس صوبے کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں. اور اس قرارداد میں صرف یہ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم فلانی جگہ پہ ترقی نہیں کریں گے یا یہاں ترقی زیادہ کریں گے یا وفاق سے پیسے لیں گے یا فلانی چیز کریں گے یا نہیں کریں گے. صرف ایک چیز ہے، اس ایک. باقی آپ اپنی تقاریر میں بات کریں، بہت باتیں ہوئی. یہاں پہ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کہا جا رہا ہے کہ جی گورنر کا نام نہ لیں، گورنر کا نام کہاں لکھا ہے ادھر کہ میں پڑھ دیتا ہوں. گورنر صاحب کے کانٹیکٹ پہ تو کوئی بات نہیں کی اس پورے اس میں. پھر آگے ایک اور جگہ ذکر آتا ہے اور وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. پرسنل کیپیسٹی، گورنر کی پرسنل کیپیسٹی پہ بات نہیں کر سکتے. پرووائڈیڈ that nothing in this clause shall preclude any reference subject to the provisions of the Constitution to the President or the Governor in relation to the act done by him in his official capacity. میں اب نہیں کہنا چاہتا گورنر ہاؤس میں ہوا اجلاس کے، میں نے تو ذکر نہیں کیا. اس کے بعد کہتے ہیں یوز دا نیم آف دا پریزیڈنٹ اور دا گورنر فار دا پرپز آف انفلوئنسنگ دا ڈبیٹ. میں ان کے انفلوئنس تو استعمال نہیں کر رہا ہوں کسی طریقے سے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس قرارداد میں کسی تقریر میں اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کوئی چیز ایسی، آپ اس کو ایکسپنج کر سکتے ہیں. اس سے اس قرارداد کا کوئی واسطہ نہیں ہے. قرارداد کے اندر صرف ایک چیز ہے، اور یہ میں سب کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پہ آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائے. کیا آپ جو کچھ لوگ، چاہے وہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دیں، فریڈم آف واٹ ایور کہہ دیں، انہوں نے اگر کسی جگہ پہ جا کے، میں نام بھی نہیں لیتا، اور یہ بات کی ہے کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، اس کے اوپر اسمبلی اپنا اوپینین دے رہی ہے اور اس وقت اوپینین دے رہی ہے، اس سب کو نوٹ کرے گی ہر ایک ممبر کو جو یہاں موجود ہے، کہ کیا آپ نے اس قرارداد میں اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کو اختلاف ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تاریخی خطاب. سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی صورت سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ منافقت نہ کریں، کھل کر سامنے آئیں. وہ چاہتے کیا ہیں کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے یا سندھ کو تقسیم ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھل کر سامنے نہیں آتے اور پیچھے سے باتیں کرتے ہیں جو کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی.